بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، میرا جسم تیار ہو گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی شان والا نبی ہے، اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے بھی پہلے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بعض علماء نے عجیب بات کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بیٹو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، رب تعالیٰ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ ان کا ہمیں تعارف کرائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو یہاں زمین پر ہو، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا ہے، مجھے ہر درخت کی ٹہنی پر، ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے نبی ہیں۔ ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا، ہر نبی کے کمالات اس کی پیدائش ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شان والے نبی ہیں۔ ابھی اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، یہ بچہ بڑی شان والا ہے، یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے، یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا ہے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں سلام ہو۔ جس دن مجھے حمل ٹھہر گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئی، مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا، تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ اور مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کہا، آمنہ، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شک میں اطہر میں آئے، ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں ہی تھے، لیکن والد دنیا سے وفات پا گئے۔ حمل کے 4 مہینے ہوئے تھے لیکن حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، میں اپنے سسرال میں حضرت عبدالمطلب کے گھر میں رہتی تھی، میرا خامن تو وفات پا گیا تھا۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے سوال کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، جی پوچھیں، کیا سوال ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، میرے سسر عبدالمطلب نے سوال کیا، تم مجھے یہ بات بتا دو، مجھے مطمئن کر دو، مکہ کا یہ دستور ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہننا کرتی، وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، وہ سرما نہیں لگایا کرتی، لیکن آمنہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے بھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے۔ آمنہ، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالمطلب کہنے لگے، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے؟ وجہ کیا ہے؟
حضرت آمنہ کہتی ہیں ابا جان آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں نے یہ راز کی باتیں چھپائی ہوئی تھیں، لیکن آج آپ نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگائی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبو کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوک ڈالتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے والد محترم، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک تو یہ حال تھا کہ کنویں سے جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کر پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی خود بخود آ کر میرے قدم چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آخر وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی نے پیدا ہونا تھا، وہ رات سوموار کی رات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کر دونوں کو راضی کر دیا۔ یوں سوموار کا دن تک صبح کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالمطلب کو اطلاع پہنچائی گئی جو تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمنہ کو مبارکباد دی، حضرت آمنہ کو کہا تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، میں نے چادر اٹھائی، حضرت عبدالمطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا، چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبدالمطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے لوگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو، چاہے جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جب میرے لال در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا بچے کو غسل دیا جائے، لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا دیکھ کر کہتی ہیں اے آمنہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت کے لوگوں، جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مجھے سرما لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آخر وہ وقت بھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننیال میں لے جاتی ہیں،
میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا، ایک یہودی گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے لوگو، میں نے پچھلی کتابوں کے اندر جس پیغمبر آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی ہیں یہ وہی پیغمبر ہیں۔ وہ شخص سارے مدینے کے اندر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے، اور یہ خبر میری والدہ حضرت آمنہ تک پہنچ گئی۔ میری والدہ نے خوف محسوس کیا کہ اے میرے بیٹے، آؤ واپس چلتے ہیں، تمہارے بارے میں یہاں شہرت ہونے لگ گئی ہے، لوگ بار بار تمہیں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے کر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔